والمرسلين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں یہ تین چیزیں موجود ہوئیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس بندے کے نزدیک وہ محبوب ہوں۔ یعنی یہ بندہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا۔ کیا ہماری کیفیت یہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر بندے کا دل چاہتا ہے میں اللہ کی جنت میں چلا جاؤں، اور یقیناً ہم نماز بھی اسی لیے پڑھتے ہیں، روزہ بھی اسی لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی جنت چاہیے۔ لیکن اللہ کی جنت اللہ کی محبت کے بغیر نہیں ملے گی، اور اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت جو ہے نا وہ مشروط ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی محبت یہ یک طرفہ جو ہے نا کام نہیں دے گی۔ بندہ رب سے محبت کرے، رب اپنے بندے سے محبت کرے، پھر وہ جنت کا حقدار ہے۔ اور بندہ اگر زبانی طور پر اپنے رب سے محبت کے الفاظ بولتا رہے لیکن اس کے غلط اعمال کی وجہ سے رب اس سے محبت نہ کرے، قیامت کے دن وہ اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ رب سے محبت کرے، رب بندے سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری حدیث ہے، میں اکثر سنایا کرتا ہوں، جن بندوں کو اپنے رب سے محبت ہے نا وہ ہر عبادت کے اندر اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر عبادت میں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی عبادت کریں ہمارا رب ہمارے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تو عبادت کرے تو تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے
کہ تو اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تو پیدا کرنا۔ ان دونوں میں سے اگر ایک بھی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہر عبادت کے اندر میں اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ لوں کہ میرا رب میرے سامنے ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس عبادت کے اندر جو لذت اور مزہ آئے گا شاید دنیا کی کسی چیز میں وہ مزہ نہ ہو۔ تو جب بندہ اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ کر عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور جس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرے، اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو نا تو یہ حدیث جو ہے نا اس کو سامنے رکھ لیا کرو، کسی کے بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری کیفیت کیا ہے، کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں رب کو سامنے دیکھ رہا ہوں؟ پھر وہ تلاوت کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اس اللہ کا خوف، ڈر میرے دل کے اندر موجود ہوگا۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی وجلت قلوبہم، تو جو ایسی کیفیت کے اندر مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اپنی کیفیت کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ کیفیت ہماری ٹھیک ہو گئی تو انشاءاللہ عبادتیں اللہ قبول کر لے۔ سب سے پہلی چیز ان تین چیزوں میں سے کیا بتلائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے کہ زبان سے میں کہوں کہ میں بڑا محب رسول ہوں، میں بڑا عاشق رسول ہوں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ اپنی وضاحت کو، شکل و شباہت کو، اپنے لباس کو، گھر کے ماحول کو، اپنی معاشرت معیشت کو، اپنی محفل دوستی کو، اپنی ہٹی دکانداری تجارت کو، ہر چیز محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں گے تو میری محبت ہے۔ چہرے کے اوپر میں سنت رسول سجانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں محب رسول، میں عاشق رسول۔ اور میرے بھائیوں، آج وقت ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہر چیز سے بڑھ کر ان سے محبت کرنی پڑے گی۔ میری دوستیاں چھوٹتی ہیں تو چھوٹ جائیں، میرے رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر ایک لمحے کی بھی
اور ایک ذرہ برابر بھی سستی وہ گوارا نہیں ہے۔ جن رشتوں کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا ہوں، آپ کی محبت کو پسے پشت ڈالتا ہوں، اللہ کی محبت کو پسے پشت ڈالتا ہوں، یہ سارے کے سارے رشتے قیامت کے دن میرے کام آنے والے نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اپنی ساری مجبوریاں سامنے رکھ کے میں چھوڑتا ہوں تو اسلام کو چھوڑتا ہوں، اللہ کو چھوڑتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتا ہوں۔ یہ دنیا کے رشتے قیامت کے دن مجھ سے ایک نیکی کم ہو گئی، میرا والد مجھے نیکی نہیں دے گا، میری والدہ مجھے نیکی نہیں دے گی، میریاں بیٹیاں مجھے نیکیاں نہیں دیں گی، میرے بیٹے مجھے نیکیاں نہیں دیں گے، سارے کے سارے میری بیوی مجھے نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ آج جن کے لیے میں اپنی دنیا برباد کر رہا ہوں، قیامت کے دن میرے کام آنے والے نہیں۔ سب سے زیادہ بڑھ کر میں نے محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ اگر ایمان کی مٹھاس کو چکھنا ہے تو یہ سب سے پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ بندہ کسی سے محبت کرتا، اپنے دوست سے، اپنے یار سے، بیلی سے، اپنے ہمسائے سے، اس کی محبت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسے لالچ نہیں ہے، اسے مانگنا نہیں ہے کہ محبت کے صلے کے اندر میں اس سے کچھ چاہتا ہوں، قطعاً کوئی چاہت نہیں ہے۔ یہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کسی دنیا کے انسان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے دربار کے اندر آواز لگائے گا، این المتحابون فی اللہ، وہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ جن کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا، دنیا کی کوئی غرض نہیں تھی، دنیا کا کوئی سامان نہیں چاہتے تھے، فائدہ نہیں چاہتے تھے، اگر کسی سے محبت کرتے تھے تو صرف اس لیے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ قیامت کے دن ان کو اسپیشل آواز دی جائے گی اللہ کے دربار میں، این المتحابون، آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کو بلا کے ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ یہ ایمان کی دوسری مٹھاس ہے کہ بندہ اگر دنیا کے اندر کسی سے بھی پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اس کی خواہش صرف ایک ہونی چاہیے، اپنے والد سے، والدہ سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بیوی سے، بچے سے، جن سے بھی پیار ہے، اس کے دل کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ پیار کرنے کی وجہ سے میرا رب میرے اوپر راضی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، صرف اپنے یاروں، دوستوں، بیلیوں سے محبت اور پیار نہیں، فرمایا سب سے بہترین تیری زندگی کا صدقہ وہ ہے کہ جو تو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ کے اندر ایک لقمہ روٹی کا توڑ کے تو ڈالتا ہے، وہ کھانا تیرا ہے، کمائی تیری ہے، گھر تیرا ہے، بیوی تیری ہے، محبت تیرے اندر ہے، لیکن اللہ اس کے بدلے میں بھی تجھے صدقے کا ثواب دے رہا ہے، کیونکہ تیرے ذہن کے اندر ہے کہ میں جس سے بھی محبت دنیا کے اندر کروں گا میں صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کروں۔ اگر یہ کیفیت میری پیدا ہو جائے تو یاد رکھ لو ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جائے۔ تیسری نشانی ایمان کی مٹھاس کی کیا ہے؟
ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ یہ بندہ ناپسند کرتا ہے کہ میں کفر کی طرف چلا جاؤں۔ کس طرح ناپسند کرتا ہے؟ جس طرح ایک بندہ جو ہے نا ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ کے اندر جلا دیا جائے، ڈال دیا جائے۔ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں چاہتا اس کو آگ میں ڈالا جائے۔ پھر کافروں والے کام میں کروں، اللہ کے دشمنوں والے کام میں کروں، اللہ کے باغیوں والے کام میں کروں۔ مسجد سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میں اپنی ہڈی دکانداری تجارت، اپنی محفل مجلس گھر کی معاشرت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ کافروں والے کام ہیں، مشرکوں والے کام ہیں کہ بندے کو آواز دی جائے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، اپنی فلاح کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ مسجد سے آواز آ رہی ہے، تیری کامیابی ساری کی ساری اس مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہے، لیکن یہ اپنی ہڈی دکانداری تجارت کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کافروں والے کام ہمارے اندر نہیں۔ ایک مسلمان جو ایمان کی مٹھاس چاہتا ہے قطعاً ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ ایک مسلمان مومن بندے کی پہچان کرنی ہے اور ایک کافر کی پہچان کرنی ہے، تو ان کی پہچان کے لیے صرف نماز ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو سمجھ لو یہ مومن مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، کلمہ پڑھا ہے تو کافروں والے کام کر رہا ہے نا۔ یہ نماز کا ادا نہ کرنا، نہ پڑھنا، یہ کافروں کا شیوہ ہے، مسلمانوں کا تو نہیں۔ ایک سچے مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی پسند نہیں کرتا وہ کفر کی طرف پلٹ جائے، کفر کی طرف لوٹ جائے، جس طرح وہ آگ کے اندر جانا پسند نہیں کرتا، لیکن کافروں والے کام کر کر کے میں کفر کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جس سے بھی ہم دنیا کے اوپر محبت کرتے ہیں اللہ تیری رضا کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں کفر کے کاموں سے بچا لے اور اسلام کے کاموں کی دل کے اندر محبت عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔